بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ایز اے اسٹارٹ اپ فاؤنڈر، کیا ہم کسی ایسے ادارے سے فنڈ ریز کر سکتے ہیں جس کے پاس اجازہ ہو اور بدلے میں ہم اس کو ایکویٹی یا شیئر دے سکیں؟ جی جاوید بھی دیکھیے، اس سوال میں تھوڑا سا ایک ان کا واضح وہ نہیں ہے، جی چونکہ اجازت کی لفظ لا کے یہ نہیں معلوم خمس کی رقم کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو اپنے مرجع کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پرسنل آپ کسی سے شیئر ویئر لینے میں اور اس کو ایکولیٹی دینے میں یا پرسنٹیج دینے میں کوئی حرج نہیں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، اگر کوئی سودی روپیہ لیتا ہے اور مجلس اعضاء کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور تبرک بانٹتے ہیں، ان کے گھر کا کھانا کھانا چاہیے اور تبرک لینا چاہیے، اور شرابی اور جوا کھیلنے والوں کے لیے یہاں کا بھی یہی معاملہ، تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، کہیں بھی اگر حرام مال آتا ہے تو اولاً ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت جو پاک و پاکیزہ شخصیات ہے ان کے پروگرام میں خصوصاً ایسا پیسہ نہ لگائے، جی یہ خود حرام کمانے والے کی وہ ہے۔ اور دوسری طرف سے اگر میرے لیے یقین اور میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ جی ہاں ان کا جو کھلایا جا رہا ہے وہ حرام پیسے سے کھلایا جا رہا ہے، یا تبرک جو بانٹا جا رہا ہے حرام پیسے، تو احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی ہم نے کہا نجیس غذائیں اور حرام غذائیں بالاخر انسان کے بدن میں اثر ضرور رکھتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام جناب، ہم پہ غسل جنابت واجب ہوتا ہے تو ہمارے لیے نماز صبح سے پہلے غسل جنابت انجام دینا ممکن نہیں ہوتا، پلیز ہمیں بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، اگر یہ کسی وجہ سے مثلا مریض ہے یا اتنا وقت نہیں بچا ہے کہ یہ غسل جنابت کریں اور نماز صبح کو بجا لائیں، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو مثلا نماز قضا ہو جائے گی، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جو نجس حصہ ہے اس کو پاک کر لے اور نجس کپڑے کو بدل دیں، یعنی پاک کپڑا پہن لے اور تیمم کریں گے بدلے غسل کے، جی اور تیمم کر کے یہ نماز پڑھ لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مائی سیلف سید ہادی حسن فرام آگرہ۔ مائی کوشچن، ایز مرنے کے بعد روح اپنے سے پہلے گزر گئے لوگوں کو کیسے پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی؟ پلیز کلیئر کریں۔ ماں باپ کے اشارے، اچھا پہلے یہ سوال لے لیے۔ جی دیکھیے، روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین جن کے دل میں ہماری محبت ہے، ان کی مثال ایک درخت کی سی ہے جنت کے، تو یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، یعنی برزخ میں بھی پہچانتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ استقبال کے لیے جی جاتے ہیں، تو جی ہاں ارواحیں اپنے والوں کو پہچانتی ہیں۔ دوسرا سوال ان کا ہے، ماں باپ کے اشارے ثواب کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ کون سا ہے، بتا دیجیے؟ مجلس کرنا، غربا کو کھانا کھلانا، امداد کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ جی دیکھیے، میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے بہت اچھا سوال ہے جاوید بھائی، یہ اور ہماری پوری قوم کو اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ میں ایک حدیث بہت مشہور ہے، اس حدیث سے سہارا لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر یہ کہ تین ہے۔ اس میں سب سے پہلے صدقۃ جاریہ، اس کے بعد علم ينتفع بہ، اور ولد صالح يدعو لہ۔ تین چیزیں اس میں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، جی دوسرا یہ کہ ایسا علم جو لوگوں کے لیے فائدے بخش ہو، جی اور تیسرا صالح اولاد ہے کہ جو ان کے لیے دعا کرے۔ صرف ہم ٹھہرتے ہیں صدقہ جاریہ پر، یقیناً مجلسیں بھی ہونی چاہیے اور دوسرے طریقے بھی جو ہمارے پاس ہے، لیکن صدقہ جاریہ میں وہ کام آتے ہیں۔ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایک ایسا کام کریں گے کہ جو صدقہ جاریہ ہے، جب تک وہ باقی رہے گا اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ بہترین اس وقت حالات کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے صدقہ جاریہ ہو تو ان بچوں کو پڑھوائیے جو پڑھ نہیں سکتے، جی آپ یعنی جی اس پہ، یا اگر اور اللہ نے استطاعت دی ہے، لاکھوں اور کروڑوں میں آپ کے پاس پیسہ ہے، تو اسکولز بنوائیے، جی کالجز بنوائیے۔ جب تک اس بچے کی نسلیں پڑھی لکھی ہوگی جی تب تک آپ کے والد کو ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی حالات کے اعتبار سے صدقہ جاریہ میں اگر جو بات کی جائے، جی وہ ایک یتیم کو، ایک غریب کو وہ کرنا ہے، اور نہیں آپ ایسے مورد کو نہیں پیدا کر پا رہے اور آپ چاہتے کہ غریب کی مدد کرے، جی اگر اتنا ہے آپ کے پاس کہ اس کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو پیسہ دیں، اس کو اسکل یاد کروائیں، جی کہ جب تک وہ اس آپ کے سکھائے ہوئے ہنر سے پیسہ کمائے گا، اور اللہ کے رسول نے بھی اپنی زندگی متعدد مرتبہ جی کیا ہے کہ جانور خرید کر دیا ہے جی تو کئی جو ہے وہ، تو اس طریقے سے اسکلز یاد کروا دے اس کو، جی کوئی کورس کروا دے اس طریقے کا چھوٹا موٹا، جب تک وہ رزق حلال کماتا رہے گا
تب تک اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کے والد کو ملتا رہے گا. تو صدقہ جاریہ میں ان چیزوں کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ آقا. السلام علیکم جاوید انکل ہے مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام ہاشمی ہے, میں چنئی سے ہوں. جی. میرا سوال ہے کہ جب ہم نماز پڑھتی ہوں تو تب میری باڈی نارمل رہتی ہے, اور جب تسبیحات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگوں تو ضرور گوز بمز یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی دیکھیے, یہ تو انسان کی بدنی کیفیت ہے, لیکن اگر یہ رونگٹے کھڑے ہو جانا خوف خدا کی بنا پر ہو تو بہت محبوب عمل ہے. کہ انسان خدا کی بارگاہ میں اپنی زبان میں گفتگو کر رہا ہے تو اس کے رونگٹے اس خوف سے کہ اس بارگاہ میں ہیں تو بری بات نہیں ہے, بلکہ اچھی بات ہے. اور اگر فطری یا جسمانی کوئی مشکل ہے تو ظاہر سے ڈاکٹرز وغیرہ اس کو حل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سلام مولانا صاحب جاوید زیدی صاحب. علیکم السلام. سوال ہے آپ سے کہ کیا لڑکی اگر کو ایڈ اسکول میں پڑھتی ہے اور وہاں کا یونیفارم ٹی شرٹ اور پینٹ ہو تو کیا اس طرح کا یونیفارم پہنا جائز ہے, along with the head covering with a stole and also hand socks to cover the hands? Please answer the above question as soon as possible. It has been a month as the question has not come yet in the episode. جی دیکھیے, اگر واجب پردے کے ساتھ یونیفارم ہے جو واجب پردے کو محفوظ رکھے ہوئے, جس میں وہ چہرہ کھول سکتی ہے, ہاتھ کھول سکتی ہے, اس کے علاوہ پردہ جو خاتون کے لیے وہ ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید انکل. علیکم السلام. میرا بھائی اسٹڈی کے لیے باہر گیا ہے, اس کا فوکس مکمل طور سے پڑھائی پر ہو, اس لیے کوئی دعا بتا دیجیے. جی دیکھیے, دعائیں تو ایسے بہت سی ہے, لیکن اگر یہ سرچ کریں گے ایک دعا ہے دعائے مطالعہ, اور بہت اچھی دعا ہے. اگر وہ اس کو ہمیشہ تکرار کرے خاص کر کے اسٹڈی کے وقت تو بہت سے فائدے ہوں گے, جس میں ارشاد ہوتا اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر وہ مطالعے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں گے تو فکر بھی باز ہوگی, خدا کی رحمتوں کا بھی نزول ہوگا, اور ایک لگاؤ جو علم سے بڑھتا چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں حرز الجواد علیہ الصلوۃ والسلام رائٹ ہینڈ میں پہنتی تھی, بٹ میں کہیں باہر گئی تھی اور وہ غائب ہو گیا یا گر گیا کہیں. اس کا کوئی گناہ تو نہیں؟ ایسے میں کیا کوئی کوئی دعا ہے اس سلسلے میں؟ جی دیکھیے, چونکہ آپ نے جان بوجھ کے کام نہیں کیا ہے, آپ کا قصد کوئی بے احترامی نہیں تھا, وہ غلطی سے ہو گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے, اور ہے کیا دوسرا لے کے جو اس کو خرید کے پہن. السلام علیکم. علیکم السلام. میں نے کچھ سال پہلے دوسرا گھر خریدا اور جب سے اس گھر میں رہنے آیا ہوں تو میری صحت خراب رہتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں مجھے یہ گھر سوٹ نہیں کر رہا ہے. کیا اسلام اور احادیث میں اس کا کوئی ذکر ہے, ایسا موجود ہے؟ دیکھیے, بعض جادو وغیرہ کے تصورات پائے جاتے ہیں اور بعض چیزیں اس طریقے سے, لیکن اگر یہ کر سکتے ہیں مثلا تو جہاں علماء تاکید کرتے ہیں کہ قربانی وغیرہ اگر کی جائے اس گھر میں, نہیں خون گرے قربانی کا, تو اگر ایسی کوئی چیز ہوگی مصیبت آفت بلا جسے کہتے ہیں تو وہ دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی اگر یہ 21 مرتبہ روزانہ یا ذل جلال والاکرام کی تسبیح پڑھے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. شکریہ آقا. السلام علیکم جاوید زیدیان مولانا صاحب. علیکم السلام. جی آپ پلیز مجھے نماز کن فیکون کی رہنمائی فرمائیں. کیا یہ نماز پڑھنے سے واقعی حاجات قبول ہوتی ہیں, یعنی ان کو شک ہے؟ جی دیکھیے, نماز کن فیکون کے لیے جو ہے وہ کوئی خاص طریقہ, یہ آپ کے کوئی خاص وقت تو بیان نہیں ہوا ہے, جب بھی انسان کو حاجت ہو وہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب رہ گی بات اس کا طریقہ کیسا ہے. تو 4 رکعت نماز ہے, اور پہلی رکعت میں سورہ مبارک الحمد کے بعد 100 مرتبہ افوض امری الی اللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ مبارک الحمد کے بعد 100 مرتبہ نصر من اللہ فتح قریب, اور تیسری رکعت میں یعنی 2 رکعت کے تمام کر دیں گے نماز کو, پھر دوسری 2 رکعت کی نیت کریں گے سورہ مبارک الحمد کے بعد جو ہے 100 مرتبہ الا الی اللہ تثیر الامور, اور چوتھی رکعت میں سورہ مبارک الحمد کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ 100 مرتبہ تلاوت کریں گے. جب یہ نماز ہو جائے گی تو سلام کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہیں گے, اور سجدے میں چلی جائے گی, اور اس کے بعد جو دعائیں اور حاجتیں اس کو مانگے گی. انشاءاللہ خدا ان کی دعاؤں کو قبول کرے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب زیدی صاحب. علیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ کیا
مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ اور کیا جو پیر اولیاء وفات کر چکے ہیں ان سے اولاد اور مدد مانگنا کیسا ہے؟ جی دیکھیے، بالکل امام علی علیہ السلام سے مدد مانگنا چاہیے، نہیں بلکہ مانگنا ہی چاہیے۔ جی تو خود قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا سے وسیلہ تلاش کرو۔ اور دنیا کے سارے سسٹم جو ہے وہ وسیلے کے ذریعے سے ہی ہے۔ پتا غذا لیتا ہے یا پھل غذا لیتا ہے تو وہ جو ہے وہ ٹہنیوں کے سہارے سے لیتا ہے، یا لائٹ کا ایک جو منبع ہے وہ تار کے ذریعے سے دوسرے، تو سارے سسٹم جو ہے وسیلے پہ۔ اس لیے خدا نے بھی کہا ہے کہ میری ہستی کو اگر خیال میں رکھتے ہوئے مجھ تک ڈائریکٹ نہیں آ سکتے ہو تو بہترین شخصیات ہے جسے آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں، جس میں اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت ہے، اور سب سے عظیم شخصیت رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ بے شک السلام ہے۔ تو بالکل وسیلہ مانگنا چاہیے۔ رہ گیا اولیاء کی بات، تو دعائیں مانگی جا سکتی ہے، لیکن میرا اپنا جو ایک ذاتی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بڑی چیز موجود ہے تو آپ چھوٹی چیز کی طرف نہیں جاتے۔ جب اہل بیت جیسی شخصیات آپ کے پاس موجود ہے تو شاید ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ بے شک کہیں اور جا کر جو ہے وہ دعائیں مانگ کر توسل آپ کے پاس تو 14 چراغ ہیں۔ 14 چراغ، جی، تو پھر کوئی ضرورت ہی آپ کو باقی شک۔ نہیں رہ جاتی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم علی جاوید زیدی صاحب اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ کوشچن: اگر میرے پاس 2-3 الگ الگ کھانے کی چیزیں ہیں اور میں ہر ایک چیز کو الگ الگ معصوم علیہ السلام کے لیے مخصوص کروں تو کیا میں صرف ایک ہی مرتبہ سورہ فاتحہ یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ درود پڑھوں یا سب ایک ساتھ ہو جائے گا؟ جی، میں نے اس سے پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ سوالات اس لیے آتے ہیں کہ ہم خدا کو بھی اپنے جیسا تصور کرتے ہیں، جی جبکہ روایتوں میں ہے اگر ایک سورہ فاتحہ میں ہم کئی مرحومین کو شامل کر لیں تو اللہ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے یہ خدا کی رحمت کا عالم یہ کہ سب کو پورے ایک ایک فاتحہ کا اور ثواب آپ کو بھی اتنا ہی ملے اور گا۔ آپ کو بھی اتنا ہی ملتا ہے کہ چونکہ جتنا بڑا آپ نے دل کیا ہے، خدا کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی ظرفیت ہے کہ 100 لوگوں کو اپنی فاتحہ میں یاد کیا تو اسے بھی عطا کرو، تو ہمیں بھی ملتا ہے اور انہیں بھی ملتا ہے، تو ایک اس میں آپ کئی لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم جاوید زیدی اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ اگر اپنے لیے کفن زندگی میں خرید لیں اور کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو کفن اسے اگر نہ دیا اپنے لیے رکھا تو کیا گناہ ہے؟ نہیں، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ کوئی کفارہ وغیرہ ہے، لیکن کفن کے لیے خمس کی البتہ بات ہے کہ اگر آپ نے لا کے رکھا ہوا ہے اور 1 سال اسے ہو گیا ہے تو جو اس کا کرنٹ ریٹ ہے اس کے اعتبار سے آپ اس کا خمس ضرور ادا کریں۔ یا خمس نکالے ہوئے پیسے سے اگر آپ نے لیا ہے تو اگر خمس نکالے پیسے سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ایسے پیسے سے لیا جس پہ خمس نہیں نکالا تھا اور 1 سال آپ کے پاس ہو گیا رکھے ہوئے، تاریخ آپ کی آ گئی ہے، تو جو اس کا کرنٹ ریٹ ہے جی اس اعتبار سے آپ خمس نکالیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم آغا جان، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو گاڑی میں کسی نامحرم کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، اولاً تو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں نامحرم کا بدن ٹچ ہو رہا ہو، اس لیے کہ اس کے اثرات اور نقصانات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ بہت جلدی انسانی بدن پہ چیزیں خاص کر کے تاکہ نظر اثر کرتی ہے۔ جی کہتے ہیں کہ شیطان کے تیروں میں سے سب سے سنگین تیر جو ہے وہ ایک نامحرم پر نگاہ ڈالنا ہے، تو چاہے کہ بدن ٹچ ہو رہا ہو، اس کے بدن کی گرماہٹ ہے، احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر مجبوری میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ واقعاً اگر آپ پھنس گئے کہ ایسی جگہ بیٹھنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، استغفار پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، ہاں، اور اپنے آپ کو جو ہے شیطان سے بچائے رہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید زیدی صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے شمر اور اس کی فوج کو کیوں نہیں مارا؟ آپ حیات رہتے تو کیا اسلام نہیں پھیلتا، اسلام نہیں بچتا؟ آپ کا شہید ہونا کیا ضروری تھا؟ آپ سے التماس ہے کہ یہ سوال کا ضرور جواب دیں۔ جی دیکھیے، ایک سوال تو نہیں، کئی سوالات ہیں یہ۔ اولاً تو امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو یقیناً جو ہے وہ اعجاز امامت سے یا جو ولایت کی قدرت ہے اس سے سب کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ 4000 ملائکہ روایتیں کہتی موجود تھے کہ آقا حکم دیجئے زمین تو بالا ہو جائے، ایک حضرت عباس ہی کافی تھے، ایک سرکار وفائی کافی تھے، بالکل صحیح ہے، لیکن امام حسین چاہ رہے تھے کہ امتحان کی منزل میں تھے، عادی جو ہے وہ معاملات آگے بڑھے، اس لیے امام حسین السلام نے کوئی وہ نہیں کیا۔ دوسری بات ہے کہ کیا زندہ رہ کے ہو سکتے تھے شہید؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو شہادت ہی اس کو آشکار کر سکتی ہے۔ بقیہ ائمہ بھی زندہ تھے لیکن حالات اور ظلم اور ظالم حکومتیں وہ کام نہیں ہو سکتا تھا جو کام شہادت کر سکتی تھی۔ تو زیارت عربین میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی ظلمت اور ایک ایسی تاریکی تھی جس کو آپ کی خون کی سرخی نے دھل دیا، تو جب تک یہ خون نہ بہایا جاتا تب تک لوگوں کے ہوش جو ہے وہ ٹھکانے نہ آتے اور یہ جو شعور اور یہ بصیرت لوگوں میں پیدا نہ ہوتی۔ لہٰذا
رہتے ہوئے جو کام شاید نہیں ہو سکتا تھا وہ شہادت سے ہوا ہے، اور تا قیام قیامت جو ہے وہ ہوتا ایک علیحدہ شہادت کا دینا بہت زیادہ ضروری تھا۔ ایک بہت بڑے عالم نے جواب دیا تھا کہ امام حسین کی شہادت کا فائدہ کیا ہے، انہوں نے ایک لفظ میں جواب دیا تھا کہ اب جمعے کی نماز بت کو نہیں ہوتی۔ خود کو نہیں ہوتی، بالکل صحیح۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا ایک دوست ہے جو پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، جس کو کچھ نہیں پتا کہ اسے انجانے میں زنا ہو گیا، معاذ اللہ۔ اسے زنا کے بارے میں پتا نہیں تھا، اب اس کو پتا چلا، بہت پریشان ہے، اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو وہ اپنے اس گناہ کو کسی سے بیان نہ کریں، جی پہلا مرحلہ یہ ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں یہ کہ یہ صرف توبہ اور استغفار کرتے رہیں جی کہ اللہ ان کو جو ہے وہ معاف کر دے۔ ہمارے پاس حدود اور دیات اور یہ ساری بحثیں ہیں، لیکن اگر اسلامی مملکت ہے تو یہ بات آتی ہے، اور اس میں بھی جو ہے اس میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا خود کم سے کم یہ 3 مرتبہ جو ہے وہ اقرار کرے، یہ سارے مسائل ہیں۔ لیکن ان کی ذمہ داری یہ ہے، ایک روایت ہے 8ویں امام کی کہ جو ہے وہ المستتر بالسیئات، اگر کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، مغفور اللہ، اس کا گناہوں کو چھپانا شرمندگی اور ندامت کی بنا پر کہ اسے احساس ہو گیا ہے، وہ شرمندگی حکم توبہ اختیار کر لیتی ہے۔ تو انہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، جیسے انہوں نے اپنے دوست کو بتایا ہے، ضرورت بتانا نہیں چاہیے، کسی کو نہیں بتانا چاہیے ان کو، اور توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ انہیں معاف کرے گا۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پینٹ یا شلوار میں میانی نہ ہونے پر نماز نہیں ہوتی۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نماز ہو جاتی ہو جاتی نماز۔ السلام علیکم آغا، ہمارا نام نوشین فاطمہ رضوی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک ختم قرآن شہداء کے نام پر ہدیہ کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں سے اس بات پر اعتراض کیا کہ شہداء کو وہ خود بولتا قرآن تو ان کو ضرورت نہیں ہے۔ جی دیکھیے، اصلاً جو ہے وہ انہیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اگر ہم ایصال کرتے ہیں تو یہ ہمارا طریقہ کار اور اخلاق ہے کہ ہم اپنے شہداء کو یاد رکھتے ہیں، تو ہدیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا متا سے سوال ہے ریلیٹڈ۔ تو کیا کوئی شخص جو مولانا ہو، صیغہ پڑھنا آتا ہو، وہ خود کے متا کا صیغہ پڑھ سکتا ہے؟ پر اگر کسی عام آدمی کو متا کا صیغہ پڑھنا تو وہ کس طرح پڑھ سکتا ہے، یا کسی اور سے متا کے لیے بیسٹ اپروچ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی ویڈو یا ڈیورسی یہ نہیں چاہتی کہ اس بارے میں کسی اور کو علم ہو، تو کیا کیا جائے؟ جی دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ مولانا ہی متا کا صیغہ جو ہے وہ جاری کرے، لیکن اس کے ساتھ جو صیغے جاری کرنے کے شرائط ہے، اصول ہے، اگر وہ واقف ہے اس سے تو کر سکتا ہے، یعنی خود عربی سے اس کو واقفیت ہونی چاہیے۔ اگر ابھی ہم یہاں بیٹھ کے ان کو صیغہ بتا بھی دیں گے تو فائدہ نہیں ہے کہ مجھے اپنا پڑھنا ہے تو میں کیسے پڑھوں گا، دوسرا پڑھ رہا ہے تو کیسے پڑھیں گے۔ تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ایک مولانا اس کو آ کے پڑھے، چونکہ وہ حوضے میں یہ سب چیزوں کو پڑھتا ہے، کس کی ضمیر ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، پھر قصد انشاء ہونا چاہیے، اور مدت معین ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ ساری شرطوں کو جانتا ہے، عربی سے واقفیت ہے اسے، تو اپنا متا خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا وہ کمپنیز کے سٹاکس سے بنائے گئے پروفٹس، جیسے انہوں نے کچھ اور نام دیے ہیں، جو کہ ایک ایٹ ٹائم سم لیول ظالم حکومت کو سپورٹ کرتی ہیں، کیا جائز ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک؟ جی ہم نے عرض کیا کہ وہ کمپنیاں جو ظالم حکومتوں کو سپورٹ کرتی ہے، آغا سیستانی اور بقیہ مراجع نظام کی نگاہ میں بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید زیدی صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر ہمارے یہاں گرلز کی پڑھائی کا ایشو ہے، مطلب کو ایڈ میں تو نہیں پڑھاتے، لیکن جو گرلز اسکول ہیں اس میں بھی میوزک اور ڈانس وغیرہ ہوتا ہے، یا کم درجے کے اسکول میں اگر ڈالتے ہیں تو بچیاں جو ہیں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو، کیا کیا جائے؟ دیکھیے، یہاں پر یہ کہہ کے کہ مثلاً جو پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، دین کا سودا تو نہیں کیا جا سکتا، اور آج کے زمانے میں یہ کہا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہوم اسکولنگ سسٹمز آج زور و شورت سے چل رہے ہیں۔ تو اگر ممکن ہے کہ مثلاً وہ کسی ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں جہاں تھوڑی بہت پڑھائی کم ہے، تو وہ آ کر گھر پہ اس کو پورا کر لے، انٹرنیٹ پر اچھے اچھے لیکچررز وغیرہ موجود ہیں، آپ آ کے اس کو پورا کر لیں، وہ جو کمیاں ہیں تعلیمی اسے پورا کر لیں، اور دین بھی محفوظ رہ جائے گا اور علم بھی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں حجت اسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے۔ انشاءاللہ آپ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیں گے۔
اور جن لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کے سوالات نہیں لے جاتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ سوالات بھیجتے رہیے، مجھ تک جو سوالات پہنچتے ہیں میں یہاں آغا کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. انشاءاللہ آغا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ کا بھی شکریہ، پورے چینل ایون کی ٹیم کا شکریہ جنہوں نے زحمتیں کی، اور سننے والوں کے بھی شکر گزار ہیں. انشاءاللہ زندگی رہے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.